الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم دوست بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، پچھلی جمعہ میں اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں اور اس سے پہلے کی جمعہ میں اسی آیت کریمہ کی ماتحتی میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی قدرت کے مظاہرات کے عنوان کے تحت چند باتیں عرض کی تھی. مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بہت بڑی کاریگری. تو پچھلی دونوں جمعہ میں اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں باتیں عرض ہوئی. اس وقت بھی اسی آیت کریمہ کی ماتحتی میں چند بقیہ باتوں کو عرض کرنا ہے. اب آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آسمان سے پانی برسایا. میں نے پچھلی جمعہ میں اور اس سے اگلی جمعہ میں یہ بات بتائی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، تم میری عبادت کرو. اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آسمان سے پانی برسایا. تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ سورج کو تپاتا ہے اور اس کی آگ کو سمندر میں پھینکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ کے حکم سے ہوا اس کو اڑاتی ہے تو وہ بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے. پھر ہوا میں جا کر وہ بادل بن جاتا ہے. قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. من جملہ ان میں سے ایک جگہ بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَجْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُهُ بَيْنَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بھاپ کو اللہ ہوا میں بادل بنا دیتا ہے، تو آگ برسی سورج کے، پانی اٹھا بخارات بن کر، آگ برسی سورج کی، پانی اٹھا بخارات بن کر ہوا میں جا کر بادل بن گیا. اللہ تبارک و تعالی شانہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. اس کے بعد وہ فرشتہ بادلوں کو لے کر چلتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے جہاں چاہے وہ فرشتہ بادلوں کو برساتا ہے، یعنی اس میں سے پانی برساتا ہے.
ہم کبھی غور نہیں کرتے، عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ آسمان سے پانی کے جو قطرات کو برساتا ہے، قطرات میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی قدرت کے کرشموں کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ جس قطرے کے ساتھ اتر گیا، اب اس کی باری قیامت تلک نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائے، ایک قطرے کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ اتارتا ہے، نہ معلوم کتنے لا تعداد قطرات بارش کے گرتے ہیں تو کتنے فرشتے اترتے ہوں گے۔ بہرحال بارش کے قطرات میں پھر اللہ اپنی قدرت کے کرشمے اس طرح دکھاتا ہے۔ لکھا ہے کہ پانی کا جو قطرہ سمندر میں پہنچتا ہے اور سیپی کے منہ میں پہنچتا ہے تو اس میں موتی بن جاتا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر تفریح کرنے والے لوگ سیپیوں کو دیکھتے ہیں، جو قطرہ سمندر میں پہنچتا ہے، سیپی کے منہ میں پہنچتا ہے تو اس میں موتی بن جاتا ہے، اور جو قطرہ بارش کا ہم پر برستا ہے تو ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اور جو قطرہ زمین کی رگوں تلک پہنچتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے، اور جو قطرہ آم کے درخت پر پڑتا ہے تو اگر آم کا منہ کھلا ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اور جو قطرہ ہم انسان پیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جینے کا سبب بن جاتا ہے، اور جو قطرہ سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو قطرہ ہرن کے منہ میں پہنچتا ہے تو وہاں مشک کی ٹھیلی بن جاتا ہے، اور بکری کے منہ پر پہنچتا ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے، اور زمین پیتی ہے تو سبزی نکلتی ہے، اور پہاڑ پر بارش کے قطرات پہنچتے ہیں تو وہاں پر برف بن جاتا ہے۔ جو قطرہ بارش کا جس کو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب انداز سے برساتا ہے اور اس سے قدرت کے کرشمے ظاہر کرتا ہے، یہ بارش کے قطرات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عجیب و غریب انداز میں یہ باتیں بیان فرمائی کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، کہ ہم نے پانی ڈالا اوپر سے گرتا ہوا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، پھر چیرا اس کے ذریعے زمین کو فار کر، پھر اگایا اس میں اناج اور غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گن کے باغ یعنی گنجان باغ اور میوہ اور گھاس۔ یہ ترجمہ ہے جو آیتیں میں نے پڑھی اس کا۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ سب نعمتیں ہیں اور دلائل قدرت اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی قدرت کے کرشمے پانی کے قطرات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ نے اپنا تعارف کرایا زمین کے ذریعے، آسمان کے ذریعے اور آسمان سے برسنے والے پانی کے ذریعے۔ شروع میں یہ بات بیان کری کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
الذی خلقکم، کہ لوگوں تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس کو تم نے پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو برسایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذات قدرت کاملہ والی، یہ ہے قدرت کے کرشمے، اس سے ہم اس کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات بتائی، مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تیری آنکھیں اللہ کو نہیں پاوے گی، اللہ کی آنکھ تجھے پا لے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان الجن والانس والشیاطین والملائکہ منذ خلقوا الى ان فنوا صفوا صفا واحدا ما احاطوا باللہ عز وجل ابدا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کے مظاہرے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں بتائے۔ روایت میں یہ بات ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چکنی ماٹی سے پیدا کیا اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا اور آسمان کو دھوئے سے پیدا کیا اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا محمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ محمد آپ ان سے کہتے اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی سازی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی ذات وراء الورا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو خیر خلاصہ کلام اتنا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر اپنا تعارف کرایا اپنی مخلوقات کے ذریعے۔ فجر کی تعلیم میں یہ روایت آئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کیا، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم ملا ہے، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنے کا حکم ملا، غور و فکر نہ کرنے کا حکم ملا کہ وہ وراء الورا ہے، یعنی کہ عقل و گمان سے بہت دور۔ ہاں اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم ملا۔ خیر صبح میں یہ روایت مختصر گزری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے عائشہ۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ پھر فرمایا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں،
یہ کہہ کر نیند کو چھوڑ دیا، اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھی۔ یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو مبارک سینے تلک بہہ گئے، یعنی کہ لمبا قیام کیا، پھر اسی طرح رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدے میں بھی روتے رہے، ساری رات نماز میں اور رونے میں گزار دی، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جاوے گا جس کے پیچھے یہ سب جاویں گے اور ان سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مند سے کون مراد ہے؟ تو جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بہرحال آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کے یہ مظاہر ہیں اور اس کی حکمتوں کے عجائب ہیں، سوچنا چاہیے، جس سے اللہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ اسی طرح روایت میں یہ بات ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا قسم خدا کی مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہ روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور و فکر کرنا، یعنی کہ ایک گھڑی اور ایک لمحے کا غور و فکر کرنا تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت انس سے منقول ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر کرنا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی نفل عبادت۔ اسی طرح ام درداء سے کسی نے پوچھا ابو درداء کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر۔ ام درداء سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر۔ اسی طرح روایت میں ایک بات ملتی ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر کرنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے، مراد اس سے نفل عبادت ہے۔ اب ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی، صرف غور و فکر ہی کر لے، نماز کی عبادت چھوڑ دے، رمضان آوے تو رمضان کی عبادت چھوڑ دے،
روزے کی مطلب روزے کی عبادت چھوڑ دے، قربانی کی عبادت چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ، اس کا یہ مطلب نہیں۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر اسی درجے کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی جس درجے کی وہ عبادت ہوگی۔ بہرحال بتلانا یہ مقصود ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادات اس لیے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے موجود ہوتے ہی ہیں، یعنی اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے، دوسری اللہ کی محبت کے فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے۔ یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام کو اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، تاکہ جو مقصد ہے اس کی معرفت، اس کی پہچان ہم تمام کو نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں عبادات کی بھی توفیق دے اور غور و فکر کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔